مقام و آب ہوئے ساتھ ساتھ شرمندہ، ہے کربلا جو پشیماں فرات شرمندہ۔ لہو میں ڈوب کے مظلوم سرخ روح نکلے، صلیب وقت پہ ظالم کی ذات شرمندہ۔ جب ایک جہد سے چلا تیر ننھے بچے پر، اس ایک پل میں ہوئے شش جہات شرمندہ۔ کہاں ہے شمر کی توفیق شرمساری کی، مگر ہے خنجر قاتل کی دھات شرمندہ۔ گرے جو کٹ کے وہی سر بلند ہے بازو، جو تیر مشق پہ کھینچیں وہ ہاتھ شرمندہ۔ لہو لہان شہیدوں سے شرمسار وہ دن، وہ بیبیوں کے کھلے سر کی رات شرمندہ۔ ہے سر جھکائے ہوئے لفظ لفظ نوحوں کے، بیان مرثیہ کی بات بات شرمندہ۔ یزید و شمر و عمر اور بن زیاد کوئی، سوائے ہر کے ہوئی سب کی ذات شرمندہ۔ فنا کے آخری لمحے تلک حسین میرے، رہے گی غم میں تیرے کائنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کیا تقسیم شدہ عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتی ہے، اور عدلیہ کے درمیان جو یہ تقسیم پائی جاتی ہے اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا عدلیہ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین میں کوئی ترمیم کر سکے، یا پھر آئین کی شکوں کو یا آئین کو ری رائٹ کر سکے؟ ناظرین، آج سینٹ میں صدر مملکت عارف علوی کے خلاف 6 نکاتی چارج شیٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اس چارج شیٹ میں عارف علوی پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور ناظرین ایف آئی اے جو کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اور کابینہ کی اجازت کے بعد متحرک ہو گئی ہے، اس نے اسد کیسر یعنی سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو پشاور میں 11 اگست کو طلب کر لیا ہے دوپہر کو، اور کس کس کو طلب کیا جا رہا ہے، یا اور کس کس کو طلب کرنے کا کہ جو ہے وہ قانونی کارروائی پوری کی جا رہی ہے، اس سے متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، عمران خان 9 حلقوں پر انتخابات کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن کیا وہ 9 حلقوں پر انتخابات کا جو معاملہ ہے اس سے اور کتنے یو ٹرن لیں گے؟ اس وقت تک جو ہے وہ 2 یو ٹرن سامنے آ چکے ہیں، اور اہم بات ناظرین یہ ہے کہ کیا جو اپنا پی ٹی آئی ہے وہ آخر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کو تحلیل کیوں نہیں کر لیتی؟ آخر کون سا ڈر اس کو، کون سے ڈر نے ان کو گھیرے ہوئے، اور آخر وہ کیوں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی، جبکہ وہ جانتی ہیں کہ ان دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے سے ملک میں نئے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروجیکٹ عمران کیسے لانچ ہوا، یعنی جو 5 نکاتی عمران پروجیکٹ تھا وہ کس طرح لانچ کیا گیا اور کیسے لانچ کیا گیا، اور ابتدائی طور پر اس پر کتنے اخراجات آئے۔ اس کے حوالے سے اس ملک کے مایہ ناز جو لوگ ہیں، کچھ تھے کچھ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اس وقت عدلیہ تقسیم شدہ ہے۔ عدلیہ بار اور بینچ کے درمیان ایک واضح خلیج پائی جاتی ہے، یعنی بار اور بینچ کے درمیان اتنی خلیج پائی جاتی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو جب جو ہے اس کا فل کورٹ ریفرنس ہوا اس کی الوداعی تقریب کے حوالے سے، تو اس میں بار نے شرکت نہیں کی، اور ظاہری طور پہ تو یہ جو ہے وہ بہانہ بنایا گیا
کہ جو بار کے جو اہم رہنما ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، تو اس لیے وہ اس جو کارروائی میں شرکت نہیں کر سکتے، لیکن اصل میں جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین اہم بات یہ ہے کہ کیا ایک تقسیم شدہ عدلیہ، یعنی جس عدلیہ کو چلانے والا خود چیف جسٹس باقاعدہ تقسیم کر دے اور پھر خط کے اوپر خط اور پھر خط کے اوپر خط آنے لگیں، اور وہ خط بھی ایسے کہ ہر خط دوسرے خط سے اوپر ہو، تو پھر کیا عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گی؟ کیا عدلیہ آئین کی تشریح کرنے میں غیر جانبدار رہ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین اپنا جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اور اس میں انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ انتہائی اہم نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، ناظرین جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ عدلیہ کے پاس کسی بھی صورت میں آئین کی کسی بھی شق کو تبدیل کرنے یا آئین کو ری رائٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ عدلیہ بھی جو ہے وہ ایک حکومت کا ایک ادارہ ہے، یعنی ایک محکمہ ہے، اور ایک محکمے کے طور پر وہ کام کر رہا ہے، اور اس کو بھی اس کی بھی جو آئینی حدود ہیں ان کا تعین کیا جا چکا ہے۔ تو کیا عدلیہ کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ وہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے؟ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آیا جو اپنا جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس کی ویڈیو جاری کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ ویڈیو جاری کرنے سے جو عدلیہ کے اندر کے اختلافات تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ تو ناظرین جسٹس منصور علی شاہ نے اس پر بھی احتجاج کیا ہے کہ آخر جو ہے وہ اس بات پر جو بھی سینئر ججز تھے ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر ہی اتنی بڑا جو اجلاس تھا، یعنی جوڈیشل کونسل کا اجلاس جس میں 5 ججز کی تعیناتی ہونی تھی، اس کی جو آڈیو تھی وہ آخر سپریم کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کیسے رکھ دی گئی، اور اس سے کیا عدلیہ کی نیک نامی ہوئی ہے یا عدلیہ جو ہے وہ تقسیم ہو کر رہ گئی ہے؟ تو ناظرین اس کے علاوہ ہم بات کریں گے صدر مملکت کی، جو مسلسل متنازع ہیں، یعنی جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے، عمران حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اور شہباز شریف یا اتحادی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، تب سے صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو وہ صدر مملکت ہیں اور وہ سپریم کمانڈر ہیں، اور ان کو سپریم کمانڈر ہونے کا آئینی ایک وہ ملا ہوا ہے۔ تو افسوس اس وقت ہوا کہ جب وہ اپنی ہی جماعت کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جو ہمارے ہیلی کریش کے جو شہداء تھے ان کی نماز جنازہ تک میں نہیں جا سکے، اور نہ ہی ان کے گھر تعزیت کے لیے جا سکیں۔ تو ناظرین آج سینیٹ میں صدر مملکت عارف علوی کے خلاف 6 نکاتی چارج شیٹ پیش کی گئی ہے، اور یہ چارج شیٹ جو ہے وہ رضا ربانی نے پیش کی ہے۔ ناظرین رضا ربانی نے اپنی چارج شیٹ میں کہا ہے کہ صدر سپریم کمانڈر ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وہ مکمل طور پر غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہوتا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو صدر مملکت ہیں وہ ایک سیاسی کارکن کی طور پر جس طرح ایکٹ کر رہے ہیں وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ناظرین چارج شیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے ایک معزز جج کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس ارسال کیا گیا، اور بعد میں وہ ریفرنس بھلے مسترد ہو گیا یا پھر اس ریفرنس کو حکومت کو وتھڈرا کرنا پڑا، لیکن ایک جج کی بدنامی ہوئی، اور ایک جج کی ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ عدلیہ کی بدنامی ہوئی، اور اس سے عدلیہ کا جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہوا، اور عارف علوی نے یہ آئین کی سنگین خلاف ورزی کی۔ ایک ریفرنس بھیجنے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ تمام حقائق کو جان لیتے، دیکھ لیتے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے، تاہم انہوں نے عمران خان کے کہنے پر ریفرنس بھیج دیا، اور بعد میں اسی عمران خان نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ناظرین چارج شیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیے گئے، اور اس قدر آرڈیننس جاری کیے گئے کہ ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری تک قرار دیا جاتا رہا، اور یہاں تک حد یہ ہو گئی کہ پیکا آرڈیننس 2022 بھی صدر مملکت نے ہی جاری کیا، اور آرڈیننس اس تباتر کے ساتھ جاری ہوئے کہ اس کی وجہ سے جو ہے پارلیمان کو قانون سازی کرنے میں کئی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پارلیمان جو ہے جس کا اصل کام قانون سازی کرنا ہے، یہ جو آرڈیننسز ایوان صدر کی طرف سے جاری ہوئے، یہ آرڈیننسز پارلیمان میں
ایک جو ہے وہ بل کی صورت میں بھی پیش کیے جا سکتے تھے اور وہاں سے بھی منظور کروائے جا سکتے تھے، جبکہ حکومت کو سادہ اکثریت حاصل تھی۔ تاہم اس کے باوجود متواتر جو ہے وہ آرڈیننس جاری کرنے کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے کئی جو ہے وہ تضادات نے جنم لیا اور پارلیمان کا کام رک گیا۔ ناظرین، اب آتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی آخر کیوں نہیں تحلیل کر لیتے؟ آخر ان کو کون سا ڈر ہے؟ وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ دونوں اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں تو پھر ملک میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو آئینی اور قانونی ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو پھر وفاقی حکومت وہاں گورنر راج نافذ کر دے گی اور وفاقی حکومت تو چلتی رہے گی، تاہم آپ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ ناظرین، یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار دھمکی تو دیتی ہے لیکن ایسا کر نہیں سکتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہاں گورنر راج نافذ ہو گیا تو پھر صوبائی سطح پر جو کاروائیاں ہوں گی، یعنی جو کرپشن پی ٹی آئی نے کی ہے اس کے وہ معاملات بھی کھل کر سامنے آئیں گے، اور جو پنجاب میں گوگی اور فرا گوگی اور عثمان بزدار اور بشرا بی بی کے جو درجنوں لوگ ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے معاملات ایک بار پھر اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد ان کو روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ ان کا سوان پاور آف اٹارنی ہے، جنرل پاور اٹارنی جو انہوں نے دی، ایفیڈیوٹ ہے ان کا 300 کنال پرچیز بائی عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی اینڈ دین ٹرانسفرڈ ان مائی نیم ایز اے بے نامی ٹرانزیکشن۔ پھر سن لیں، پہلے سن لیں، یہ صحیح ہے نا؟ نہیں پہلے مجھے بتا، مجھے یہ نہیں پتا کیا ہے، میں پہلے یہ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو کبھی دیکھی نہیں۔ یہ کبھی نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی۔ ناظرین، حیران کن بات آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان یو ٹرن لینے کے بہت بڑے ماہر ہیں اور وہ متواتر یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، لیکن اب اب بھی ان کا یو ٹرن لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے سینہ چوڑا کر کے اعلان کیا تھا کہ قومی اسمبلی کی جو 9 خالی نشستیں ہیں ان پر وہ خود الیکشن لڑیں گے، یعنی 9 کی 9 نشستوں پر وہ خود الیکشن لڑیں گے، لیکن اس کے دوسرے ہی دن ان 9 نشستوں کا شیڈیول جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اس شیڈیول کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جہاں یہ بات ہے وہاں اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت بھی ایم این اے ہیں اور اس وقت بھی وہ ایم این اے کی مراحت حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ ایم این اے کی جو بھی پریویلیجز ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایم این اے کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے۔ اسپیکر کی طرف سے انہیں متعدد بار استعفیٰ کی ویریفیکیشن کے لیے بلایا گیا ہے، تاہم وہ ابھی تک پیش نہیں ہوئے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت اگلے مرحلے میں عمران خان سمیت جو باقی استعفے رہتے ہیں ان کو بھی منظور کر دے گی۔ تو ناظرین، جو ایک بندہ سٹنگ ایم این اے ہو اور ایک بندہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہو جس کا استعفیٰ منظور ہی نہ ہوا ہو، وہ مزید 9 نشستوں پر انتخابات کیسے لڑ سکتا ہے؟ جیسا کہ کل میں نے کہا کہ جس کے اوپر 62-63 کی تلوار لٹک رہی ہو اور جس کے اوپر فارن فنڈنگ کا کیس لٹک رہا ہو، جس کے خلاف تحقیقات کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو چکا ہو، اور ان معاملات میں وہ 9 حلقوں پر انتخاب لڑنے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے گرد گھیرا مزید تنگ، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ پی ٹی آئی کے خلاف ایف آئی اے کی 5 ٹیمیں چھان بین کریں گی۔ اسٹیٹ بینک ایس ای سی پی سے ریکارڈ مانگا جائے گا۔ ایف آئی اے نے ابتدائی تحقیقات میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں نامزد 4 ملازمین کو طلب کیا۔ ملازمین میں عمران خان کے پرسنل سیکریٹری، جی ایم فائنانس بھی شامل ہیں۔ تینوں ملازمین نے ایف آئی اے کو ابتدائی بیانات قلم بند کروا دیے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق محمد ارشد نے اپنے بیان میں بتایا فنڈنگ کون کہاں سے بھجواتا تھا کچھ علم نہیں۔ طاہر اقبال کا کہنا تھا اکاؤنٹ میں آنے والی رقم فائنانس مینیجر کو دی جاتی تھی۔ فورن فنڈنگ دیگر اکاؤنٹ کے علاوہ ملازمین کے سیلری اکاؤنٹ میں بھی آتی رہی، جبکہ تیسرے ملزم محمد رفیق نے بتایا رقم کہاں کس مقصد کے لیے خرچ ہوئی علم نہیں۔ اس سے پہلے سیکریٹریٹ ملازمین محمد ارشد، محمد رفیق اور طاہر اقبال نے ایف آئی اے کی طلبی نوٹسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا۔ عدالتی فیصلے تک نوٹس معطل کرنے اور مقدمے کا اندراج کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔
تو ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایف آئی اے پشاور کی طرف سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو فارن فنڈنگ کیس میں 11 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے. ناظرین اسد کیسر کو تو طلب کر لیا گیا ہے لیکن اور کتنوں کو طلب کیا جانے والا ہے ناظرین, اور جن کو طلب کیا جائے گا کیونکہ پہلے مرحلے پر جو ان کے چھوٹے لیول کے ملازمین تھے پی ٹی آئی کے جو معاملات کو دیکھتے تھے ان کو انٹروگیٹ کرنے کے بعد ایف آئی اے کو مزید کلوز ملے ہیں, یعنی ایف آئی اے کو مزید تحقیقات کرنے کا راستہ ملا ہے اور مزید ان کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہو گیا ہے. اور اب جو ہے ایف آئی اے کی طرف سے سابق گورنر پنجاب اپنا سندھ عمران اسماعیل اور جو دیگر ہیں ان سب کو طلب کیا جائے گا اور ان سب کو کے اسٹیٹمنٹ لیے جائیں گے کیونکہ انہی کے نام سے اکاؤنٹس تھے اور انہی کے اکاؤنٹس میں فارن فنڈنگ جو تھی وہ آئی اور انہی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ باہر سے پیسہ آیا اور انہی کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے پیسہ اور پی ٹی آئی کے دیگر اکاؤنٹس میں منتقل ہوتا رہا. تو ناظرین ایف آئی اے کو بہت بڑے ثبوت مل چکے ہیں, یعنی کلو مل چکا ہے اور اب ان کی جو تحقیقات کا دائرہ ہے وہ اب ایک صوبے تک نہیں بلکہ تمام صوبوں تک پھیل چکا ہے اور اس حوالے سے ایک لیٹر بھی جاری کیا جا چکا ہے. ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ عمران پروجیکٹ کیسے لانچ ہوا, یہ بہت بڑا سوال ہے. ناظرین جیسا کہ ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ عمران پروجیکٹ 5 نکات پر مشتمل ہے اور ان 5 نکات کا بھی میں نے ذکر کیا تھا جس میں کشمیر کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا تھا, جس میں سی پیک کو وائنڈ اپ کرنا تھا, جس میں اسلامی شکوں کی تبدیلی تھی اور پاکستان میں مغربی معاشرے کو پروان چڑھانا تھا اور اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا. ناظرین اس میں کشمیر سرنڈر ہو چکا, سی پیک کو عمران خان نے وائنڈ اپ کر دیا تھا اور مغربی کلچر کو اس حد تک ہوا دی کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں نہ کوئی حیا دیکھی گئی, نہ کوئی شرم دیکھی گئی, نہ کوئی فاصلہ دیکھا گیا. رات کو جب ان کا جلسہ ہوتا تھا 2014 کے دھرنے کے بعد تو صبح کو وہاں سے شراب کی بوتلوں کی بوریاں ملتی تھیں خالی جو رات کو وہاں پی جاتی تھیں. یہ انتہائی شرم کی بات ہے. تو ناظرین عمران پروجیکٹ کے حوالے سے اس ملک کے مایا ناز شخصیات کیا کہتی تھیں اس کے حوالے سے جو چھوٹا سا پیکیج بنایا گیا ہے وہ پیکیج آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آخر معاملہ ہے کیا. میں ہوں پٹھان, پیدا ہوا ہوں پنجاب میں اور میری 500 سال سے خاندان پنجاب میں تھے. والد کا جو خاندان ہے وہ نیازی ہے, وہ ہمیشہ میاں والی کے میں رہا ہے. والدہ کی جو ساری فیملی تھی وہ ہندوستان میں تھی. میں کیا ہوں پھر آپ بتاتے میں کیا ہوں. عمران نیازی کی سازشوں کے بیرونی تانے بانے. نیازی کی سیاست کے آغاز سے بہت ہی پہلے محترم حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران نیازی کو پاکستان کے خلاف عالمی سازش کا محرہ قرار دیا. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان, 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. سیاست کی ابتدا میں ہی عمران نیازی نے امداد اور پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کے نام پر ڈالرز کا تقاضا شروع کر دیا. ہماری کیمپین بڑی سمپل ہے, $10 منتھ, تو ہمارا سارے آفیسز فنڈ ہو سکتے ہیں پاکستان میں. نیازی کا خیال رکھنے کے لیے سابق امریکی صدور کی جانب سے پاکستانی سیاست دانوں کو خاص ہدایات جاری ہوتی رہی. ہنری کسنجر ہمارے وزیر خارجہ کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لونڈے کا خیال رکھا کرو. عمران نیازی سیاہ مقاصد کے لیے اپنی سابق بیوی جمائمہ خان کے ذریعے وائٹ ہاؤس تک رسائی کی کوشش کرتا رہا. جارج بش کا الیکشن ہو گیا, مجھے کہتے ہیں کہ اکبر میں نے آج 2 رکعت نفل پڑھی ہے, جارج بش الیکشن جیت گیا. کہتے بات یہ ہے کہ جو بشز فیملی ہے وہ روتھسچائلڈز اینڈ دی روتھسچائلڈز are related to Jemima. So I will have access to the White House. 351 غیر ملکی کمپنیوں سے ڈالر وصول کرنے کے بعد فتنہ خان پاکستان میں 126 روزہ دھرنا دینے میں کامیاب ہو گیا. عمران خان صاحب جو دھرنے دے رہے ہیں وہ بھی اس سازش کا حصہ ہیں. جس طرح سے عملاً وہ آج نظر آ رہے ہیں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سازش کا حصہ ہیں. یہی وہ مقام تھا جہاں سے عمران کے اقتدار اور پاکستان کے غیر مستحکم ہونے کا سفر شروع ہوا. الزامات نہیں لگا رہا, یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے, لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. سائفر جو ہے بھائی جان وہ فورن آفس میں جب وہ آتا ہے تو وہ ٹیلیکس
کی شکل کا ہوتا ہے. کلر جو ہے نا اس کاغذ کا وہ یہ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے جو یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے میں جو لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا, خود جو لکھا ہوا تھا وہ اس کو کہہ رہے تھے یہ خط ہے. لیکن پاکستانی عوام جان چکی ہے کہ 167 امریکی کمپنیوں کے علاوہ بھارتی اور اسرائیلی شہریوں کا عمران نیازی کو فنڈ کرنا صرف اور صرف پاکستان کو تباہی کے دھانے تک پہنچانے کی ایک ناکام کوشش تھی. ناظرین, یہ پیکیج دیکھنے کے بعد اب سب سمجھ گئے ہوں گے کہ فارن فنڈنگ کیس کا تانا بانا کہاں جا کے ملتا ہے. تانا بانا نہیں بلکہ تانے بانے, یعنی فارن فنڈنگ کیس عمران خان کی لانچنگ سے جڑا ہوا ہے, اور عمران خان کی لانچنگ اور فارن فنڈنگ یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان کسی ایجنڈے پر آیا تھا اور اس کا نام تھا عمران پروجیکٹ. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.